پچھلے 72 گھنٹے میں 48 گھنٹے میں ایک بحث چل رہی تھی، بہت خبر نے وقت ڈالا ہوا تھا کہ جی یہ رائٹرز کی خبر تھی کہ جو ہمارے چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں فیلڈ مارشل عاصم جا رہے ہیں امریکہ تھوڑے ہفتوں میں، اور وہاں بڑا مسئلہ ہوگا کیونکہ ٹرمپ تو چاہتا ہے کہ ہم فوجیں بھیجیں۔ پہلے تو انہوں نے ڈینائی کیا فورن آفس نے، ہم نے پہلے ہی آپ کو خبر کل دے دی تھی کہ ایسا کوئی سین نہیں ہے، لیکن آج عرب نیوز نے بھی خبر چلائی ہے، انہوں نے وائٹ ہاؤس کا ورژن لیا اور وائٹ ہاؤس نے کہا کہ ایسی کوئی میٹنگ سکیجول تھی نہیں اور ابھی تک کیلنڈر میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو چلیں وہ تو ایک سائڈ پہ خبر ہو گئی، لیکن سیکیورٹی میٹر سے ریلیٹڈ ایک انٹرسٹنگ خبر آپ سے میں نے شیئر کر دی، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ یہ جو ہمارا ڈیفنس پیکٹ ہوا سعودی عربیہ کے ساتھ، اس کے بعد بہت سے ممالک نے انٹرسٹ شو کیا پاکستان کے ساتھ سائن کرنے میں۔ 8 ممالک بڑے سیریسلی پرسو کر رہے ہیں اس کو، اور انٹرسٹنگلی ان میں سے ایک ملک بنگلہ دیش ہے۔ اس لیے انڈیا کو آج کل بڑی پریشانی لگی ہوئی ہے، اور بنگلہ دیش دیکھیے قسمت کی بات کہ 1971 میں جب پاکستان 2 لاکھ ہوا تو اور بنگلہ دیش وجود میں آیا، اس میں انڈیا کا گورنمنٹ کی ڈائریکٹ انٹرونشن تھی، ملٹری انٹرونشن، پہلے مکتی بانی کو پالنا، فنڈ کرنا، پھر جو انٹرنل ہمارے ڈیفنسز تھے ان کو کیپٹلائز کرنا، اور پھر سیدھی فوج کشی۔ اس کے بعد بنگلہ دیش بن گیا، حسینہ واجد کے نیچے ان کا ایک سیٹلائٹ وہ اسٹیٹ بن گئی ہوئی تھی۔ پھر جب حسینہ واجد فارغ ہوئیں تو سڈنلی دا فارچونز ٹرنڈ اور بڑے ہم قریب آ گئے۔ لیکن یہ ڈیفنس پیکٹ، اور جس کو پاکستان سیریسلی دیکھ بھی رہا ہے کیونکہ ہے ایک سینسٹیو میٹر، یہ اتنا پریشان کن کیوں ہے انڈیا کے لیے؟ اس کی آپ نے وہ ایک ٹرم سنی ہوگی 7 سسٹرز۔ یہ وہ 7 ریاستیں ہیں جو کلچرلی اور جیوگرافی وائز لنک اپ میں ہیں، اور یہ گھیرتی ہیں بنگلہ دیش کو، اور ان تمام ریاستوں میں بڑی سیریس انریسٹ ہے انڈیا کے خلاف۔ اس میں اروناچل پردیش ہے، آسام ہے، منی پور ہے، میگھالیہ ہے، میزورام ہے، ناگالینڈ ہے، تریپورہ ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ تو ہے 7 سسٹرز، لیکن اس کے ساتھ ہی ویسٹ بنگال بھی ہے۔ جب آپ ان سب کے بارڈرز ٹوٹل میئر کرتے ہیں تو یہ 4000 کلومیٹر کا بارڈر ہے فزیکل، جو بنگلہ دیش اور انڈیا کے ساتھ یہ بن جاتا ہے جب تمام 8 ریاستوں کا دیکھیں۔ اب انڈیا کو یہ بہت بڑی پریشانی ہے کہ اگر بنگلہ دیش کے ساتھ پاکستان کا ڈیفنس پیکٹ ہو جاتا ہے اور ہماری وہاں پہ پریزنس ہو جاتی ہے، سیکورٹی پریزنس یا تھنگز لائک دیٹ، کیونکہ اس کے بھی خد و خال واضح نہیں ہے کہ کیا وہاں پہ کوئی ملٹری پریزنس بھی ہوگی نہیں ہوگی، اس لیے انڈیا بڑا پریشان ہے جب بھی پاکستان کی اب یہ ڈیفنس پیکٹس اور ان چیزوں پہ بات ہوتی ہے۔ اور یہ رینیوڈ ایفرٹ ہے کہ ہر معاملے میں انڈیا پاکستان کو ہر جگہ بدنام یا گندا کرنا چاہے وہ آسٹریلیا کی بیچ کا قتل عام ہو یا کوئی اور واقعہ ہو۔ خفت تو ہوتی ہے، لیکن ان کو پریشانی بہت ہے کہ پاکستان بھلے کسی اور سے کرے، بنگلہ دیش کے ساتھ ان کا ڈیفنس پیکٹ نہیں ہونا چاہیے، اور شاید اسی لیے پاکستان اس کو کافی سیریسلی کنسیڈر کر رہا ہے۔ سو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے۔ باقی پاکستان میں تو وہی چیزیں ہو رہی ہیں، سیاست وہی، ساروں کی نظر ہے کہ 2021 کو جو ایک جس کو قومی کانفرنس کا نام دیا ہے پی ٹی آئی نے، لیکن اس میں مسلم لیگ تو انوائٹ نہیں ہے ایکسپیکٹڈلی، پیپلز پارٹی کا بھی ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا انوائٹ ہونا ہے یا نہیں ہونا، لیکن 2-3 سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا یہ اگر کانفرنس کی کامیابی یا ناکامی، اس کا کتنا امپیکٹ ہوگا پی ٹی آئی کی فیوچر پالیٹکس میں؟ اور اس سے ہی بڑا سوال کہ ایک پارٹی جس کے اندر اب گروپ بندیاں واضح سامنے آ گئی ہیں، جب تک وہ اپنا انتشار ختم نہیں کرے گی، کیا وہ پارٹی ایک سیریس چیلنج دے سکتی ہے گورنمنٹ کو، جو بڑے سکون سے 1 پیج پہ بھی بیٹھی ہوئی ہے، انٹرنیشنل پریشر کوئی نہیں ہے، ڈومیسٹک اپوزیشن کو انہوں نے دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے؟ یہ 2-3 باتیں ہیں، لیکن ان سے پہلے میں 2 چیزیں بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ 2 بڑے فیصلے اس ہفتے میں ہوئے۔ ایک تو آج ہوا جب جسٹس طارق جہانگیری، جن کا آپ کو پتہ ہے مسئلہ چل رہا تھا، جی ان پہ الزام ہے کہ ان کی لاء کی ڈگری ہے ہی نہیں، پھر ہوا کہ جی جعلی ہے، سب کچھ ہے، ان کا ایک کیس سندھ ہائی کورٹ میں چل رہا ہے، پھر ان کا جوڈیشل کاؤنسل میں بھی معاملہ گیا ہوا ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے بینچ 2 ممبر بینچ نے آج ان کو فارغ کر دیا۔ یہ بھی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہائی کورٹ کے ایک جج کو فیلو ججز نے نوٹس دے کے اور پھر فارغ کر دیا۔ اس کے اوپر بارز کا، کاؤنسلز کا بڑا شدید ریاکشن آ رہا ہے، ان کا نام ویب سائٹ سے بھی ان کی تصویر اور سب کچھ ہٹا دیا گیا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی پولیٹیکل ٹارگیٹنگ ہے ان کی، بیکاز یہ ان 6 ججوں کے ٹولے میں تھے جن پہ الزام تھا کہ جی یہ ڈسرپٹیو ٹولہ ہے اور یہ بات نہیں مانتا جہاں باتیں ماننی چاہیے۔ سو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے، اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ لیکن ایک فیصلہ جس پہ اس وقت ویمن ایکٹیوسٹ اور سارے بہت ناراض ہیں،
وہ بھی کمال کا ایک فیصلہ ہوا، اور وہ ہوا ہے کہ جو سپریم کورٹ کے بینچ نے، جس کو ملک شہزاد احمد، جسٹس عقیل عباسی صاحب اور جسٹس صلاح الدین پنہوار جو ہیں وہ تھے، 2 ججز نے ایک شخص کی سزا جو 20 سال کی سزا تھی زنا بالجبر کے الزام میں، اس کو زنا بالرضا ڈکلیئر کر دیا اور اس کی سزا 5 سال کر دی۔ جو اب گراؤنڈز ہیں جس میں جسٹس صلاح الدین نے اپنا اختلافی نوٹ دیا ہے، اور انہوں نے اپنی بڑی سمپل کامن سینس سے میجورٹی ججمنٹ کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں۔ اور اعتراض کیا تھا جب فیصلہ ہوا، جن بیسس پہ ججز نے ختم کی سزا کو کم کر دی؟ انہوں نے کہا جی جب یہ بچی کا ریپ ہوا، جب کیس یہ تھا کہ جو بچی صبح صبح رفع حاجت کے لیے کھیتوں کی طرف گئی تو ایک پستول سے مسلح شخص نے زبردستی اس کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ اب پھر وہ بعد میں بچی پریگننٹ بھی ہو گئی، حاملہ ہو گئی، اس نے ایک بچے کو جنم بھی دیا، اور ڈی این اے میں یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ بچہ اسی شخص کا ہے جس پہ ریپ کا الزام تھا۔ لیکن اس کا کیس ختم اس بات پہ کر دیا گیا جس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک تو یہ فورسیبل، یہ زنا بالجبر نہیں تھا، کیونکہ وہ جب لڑکی بقول ان کے کہ اگر لڑکی ریپ ہوئی، وہ گھر میں آئی اور اس نے گھر میں آ کے کسی سے ذکر نہیں کیا، اور پھر 7 ماہ خاموش رہی، اور پھر اس نے ساری بات بتائی اور سب کچھ۔ پہلی بات یہ، پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو سائلنس تھا اسپیکس والیومز اگینسٹ ہر کانڈکٹ، کہ یہ اس کے کردار اور اس کے اخلاق کے بارے میں بہت زیادہ یہ واضح چیزیں بتاتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ بھی کہا کہ اس کے اوپر کوئی اس نے ریزسٹنس آفر نہیں کی تھی، اور بات کہ جب میڈیکل ٹیم نے چیک کیا 7 ماہ بعد تو کوئی ایسے نشانات بھی نہیں ملے ان زخموں کے جو ٹھیک ہو گئے ہوں۔ یعنی کہ اگر ایک بچی کو ایک گن پوائنٹ پہ بندہ ریپ کر رہا ہے تو ضروری ہے کہ وہ ریزسٹ بھی کرے، اپنے آپ کو چوٹیں بھی لگوائے، تبھی کورٹس جو ہیں اس کو سیریسلی ایک وکٹم مانیں گی۔ پھر اس نے کہا کہ جی کورٹ فردر نوٹڈ نو ریزسٹنس واز آفرڈ بائی دا کمپلیننٹ ایٹ دا ٹائم آف اکرنس، کہ جی اس نے ریزسٹ نہیں کیا۔ مجھے نہیں پتا کہ اگر کسی کے ینگ لڑکی ہو کھیتوں میں اور صبح اس پہ ایک بندوق تانی ہو بندے نے، کتنے لوگ کس طرح ریزسٹ کرتے ہیں۔ بہرحال سپریم کورٹ کا وزڈم ہے، انہوں نے کہا نہیں ریزسٹ کرنا ضروری تھا۔ پھر ان کا جو کپڑے تھے، کپڑے بھی پھٹے ہوئے نہیں تھے، انہوں نے بتایا نہیں، دکھائے نہیں پولیس کو، تاکہ یہ تو ہم دیکھ لیتے کہ کپڑے پھٹے ہوئے تھے کہ نہیں پھٹے ہوئے تھے۔ یہ کوئی فلمی ریپ نہیں تھا کہ جس کے اندر وہ بندوق نکالتا ہے، اس نے چیخنا بھی ہے، لڑنا بھی ہے، مار بھی کھانی ہے، کپڑے بھی پھٹیں گے تبھی وہ سین پورا ہوگا۔ دس واز اے ریئل لائف ریپ ان اے رورل ایریا، اور ایک بچی جس کو، اور یہ یتیم بچی تھی جو ایڈیشنل نوٹ پہ بھی سامنے آیا، یہ ایک یتیم بچی تھی جو اپنے بڑے بھائی کے ساتھ رہتی تھی۔ کتنی بچیاں ہوں گی کہ اگر وہ صبح صبح رفع حاجت کے لیے باہر جائیں، ریپ ہو جائیں، یتیم ہو، گھر میں بڑے بھائی کے اس کے کرم کے اوپر پڑی ہوں، اور وہ آ کے چیخنا چلانا شروع کر دیں گی۔ وہ خاموش رہی، اور شاید تبھی بات اس نے کھولی جب پتہ لگا کہ وہ حاملہ ہو گئی ہے، بیکاز اب وہ چھپ نہیں سکتی تھی اس کی جو بقول جو ہم عام لوگ کہتے ہیں بےزتی اس کی جو ہو گئی۔ اینی وے کرائم اس وقت بولا بچے کی شکل میں، لیکن انہوں نے کہا نہیں اس نے ریزسٹنس نہیں کی، تو اس لیے۔ اور پھر یہ بھی ایک کامنٹ آیا کورٹ کے اندر کہ اس بندے کو کیسے پتا تھا کہ وہ اس ٹائم پہ وہاں ہوگی؟ اگر کسی کا روٹین ہوگا روزانہ کھیتوں میں جانا اور کسی نے نیت رکھی ہوگی تو بڑا آسان ہے اس کے لیے کہ وہ اس کو پتہ لگ جائے کہ وہ کہاں ہے۔ یہ گراؤنڈز ہیں جس کے اوپر انہوں نے اڑا دیا اس سارے چیز کو۔ جو جسٹس صلاح الدین صاحب ہیں جنہوں نے اپنا ڈسینٹنگ نوٹ لکھا ہے، انہوں نے ساری باتیں پوائنٹ آؤٹ کی۔ انہوں نے کہا کسی کرائم وکٹم کا، سیکشل وائلنس کے وکٹم کا خاموش رہنا ہمارے معاشرے میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ روٹین کی بات ہے۔ لوگ خوف سے، عزت کے خوف سے، پھر اس بچی کو دھمکیاں بھی ملتی رہیں، سب کچھ ہوتا رہا۔ لیکن انٹرسٹنگ بات، ندا علی آسما جہانگیر لیگل ایڈ سیل کی جو ہیں اور ممبر ہیں اینٹی ریپ ایکٹ کی AGHS میں، انہوں نے ایک انٹرویو میں ایک نیوز ایجنسی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ جو جسٹس شہزاد احمد خان صاحب ہیں، انہوں نے یہ 3ری دفعہ ہے کہ ایک زنا بالجبر کے کیس کو زنا بالرضا کے اندر کنورٹ کیا ہے۔ اٹ از ناٹ دا فرسٹ ٹائم، اٹ از ناٹ دا سیکنڈ ٹائم، اٹ از دا 3rd ٹائم۔ سو کلیئرلی کوئی ایک جینڈر انسینسٹیوٹی کہیں نہ کہیں پہ تو ہے۔ اور ایک اور سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا شاید یہ سب کچھ اس بچی کے ساتھ اس لیے ہوا ہے اور بندہ اس لیے اس کا کم ہوگی سزا کہ بچی ڈڈ ناٹ ایکٹ لائک اے پرفیکٹ وکٹم، کہ ایک خاص پیٹرن ہے جس میں ایک وکٹم کو بہیو کرنا چاہیے۔
اگر وہ چیخیں چلائے گی نہیں، اپنے آپ کو چوٹیں نہیں لگوائے گی، کپڑے نہیں پھٹیں گے اور جناب پورا ایک تماشا نہیں لگے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی رضا شامل ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تھرڈ جج خود کہہ رہے ہیں، آنریبل جج سپریم کورٹ کے۔ یہ فیصلے ہو رہے ہیں اس وقت اور وچ آر مائنڈ بلوئنگ کہ اگر اس قسم کے فیصلے ہونے ہیں تو پھر اللہ رحم کرے، بیکاز اگر اس بات پہ وکٹم بیہیویئر کے اوپر فیصلے ہونے ہیں تو پھر تو پتہ نہیں کرائم کس طرح ایلیمنیٹ ہوگا۔ اینی وے ذرا باقی باتوں پہ بھی آ جائیں، سیاست پہ بھی اور دوسرے حالات میں۔